اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب ستہ، اصول ستہ یا صحاح ستہ کے نام سے احادیث نبویہ کے معروف ذخائر کا تعارف اور جائزہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سنن نسائی احادیث نبویہ کا وہ ذخیرہ ہے جو امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی بن شعیب نسائی رحمہ اللہ نے مرتب کیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہر نسا میں پیدا ہوئے۔ ابن خلکان نے لکھا کہ نون کے اوپر بھی زبر ہے اور سین کے اوپر بھی زبر ہے، یعنی یہ جو شہر ہے یہ نسا ہے۔ ہم اسے نساء نہیں پڑھیں گے، نسائی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے نسائی پڑھا جائے گا۔ نسا میں پیدا ہونے کی وجہ سے امام صاحب نسائی کہلائے۔ 215 ہجری میں امام نسائی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور یہ وہ دور ہے یا یہ وہ صدی ہے جس صدی میں علم حدیث کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس صدی کے بعد اس پائے کے محدثین پیدا نہیں ہوئے جو اس صدی میں پیدا ہوئے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ امام احمد بن علی بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم پانے کے بعد علم حدیث کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کیا اور علم حدیث کے سیکھنے کے لیے بڑے بڑے اساتذہ کے پاس زانوِ تلمذ طے کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ کو بڑے بڑے اساتذہ میسر آئے، جن میں امام ابو داؤد جیسی شخصیت، اسحاق بن راہویہ جیسی شخصیت اور قتیبہ بن سعید جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 230 ہجری میں قتیبہ بن سعید کے پاس آپ چلے گئے اور 1 سال اور 2 ماہ آپ ان کے پاس رہے اور علم حدیث سیکھتے رہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان، علمی مقام کے بارے میں مختلف ائمہ نے اپنی کتب کے اندر تذکرہ کیا۔ ابن حجر عسقلانی نے، حافظ شمس الدین ذہبی نے، امام دارقطنی نے اور بڑے بڑے ائمہ نے آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ حدیث کے امام تھے۔ آپ اپنے دور میں نقد رجال کے حوالے سے اور اسی طریقے سے احادیث کے دیگر شعبوں کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھنے کی بنا پر ائمہ علم حدیث میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے بہت زیادہ متاثر تھے، جس کا رنگ ان کی کتاب سنن نسائی کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو جن اساتذہ سے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا، اس میں میرے ذکر کردہ معروف ائمہ کے علاوہ بھی بہت سارے نام شامل ہیں، جیسے شیخ محمود، حسین بن منصور، محمد بن نصر، عیسیٰ بن حماد، محمد بن بشار اور اسی طرح کے معروف نام۔ اسی طریقے سے جب ہم آپ کے تلامذہ کی فہرست پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے آپ سے علم حدیث سیکھا۔ امام ابن السنی، حسن بن رشیق، ابراہیم بن محمد، ابو القاسم طبرانی، محمد بن قاسم اندلسی، ابو جعفر طحاوی اور آپ کے صاحبزادے عبد الکریم بھی ان میں شامل ہیں۔ امام نسائی کا فقہی مذہب یا فقہی مسلک کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ شافعی المذہب تھے یا شافعی مذہب کی طرف مائل دکھائی دیتے ہیں۔ امام نسائی نے بہت ساری کتب تحریر فرمائیں، جن میں مسند علی ہے، خصائص علی ہے جس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اسی طریقے سے فضائل الصحابہ پہ کتاب لکھی، اسماء الروات پہ کتاب الجرح،
والتعدیل، اور السنن کے نام سے آپ نے کتاب مرتب کی جسے السنن الکبریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ نے اس وقت کے امیر کے سامنے پیش کی کہ جس نے اس کو دیکھنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ کیا اس میں ساری احادیث صحیح ہیں، صحیح کے درجے کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حسن روایات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو امیر وقت نے آپ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ایک ایسا نسخہ اس کے لیے تیار کریں کہ جس کے اندر صرف صحیح روایات موجود ہوں۔ تب آپ نے السنن الکبریٰ کے ساتھ یا السنن الکبریٰ ہی سے آپ نے السنن الصغریٰ تیار کی، جسے السنن المجتبیٰ یا المجتبیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے اندر آپ نے اپنے تئیں اہتمام کیا کہ صحیح احادیث اس کے اندر شامل ہوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ امام بخاری سے خاصے متاثر تھے، اسی طریقے سے امام مسلم کی صحیح مسلم کا رنگ بھی آپ کی کتاب کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے امام بخاری اور امام مسلم کے اسالیب کو اپنے ہاں جمع کیا ہے۔ امام نسائی سنن نسائی میں ایک ہی حدیث کو الگ الگ ابواب میں بیان کر کے اس سے مختلف مسائل نکالتے ہیں، اور یہ وہ انداز ہے کہ جو ہمیں صحیح بخاری میں امام بخاری کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ امام مسلم کا سا رنگ بھی اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب وہ حدیث کے مختلف سلسلوں کو اختلاف الفاظ کے ساتھ ایک ہی جگہ روایت کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی کی طرح فنی مہارت احادیث کو پرکھنے کی رکھتے تھے، اس لیے ہمیں آپ کے ہاں احادیث پر فنی نقطہ نظر سے بحث بھی ملتی ہے۔ راوی کے نام و نسب کا تفصیلی تعارف و جائزہ پیش کرتے ہیں، اور امام ابو داؤد کی طرح احکام والی احادیث کی تدوین پر خاصی توجہ دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہیں مشکل الفاظ کے معنی کی وضاحت بھی کرتے ہیں، اور حدیث کے متن یا سند میں اگر کہیں شبہ ہو تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ احادیث کی علت پر تنبیہ کرتے ہوئے کہیں کہیں اپنی رائے بھی ذکر کرتے ہیں۔ امام نسائی کی شرائط اگرچہ بعض حضرات کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم سے بھی سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود کمزور احادیث کی بھی ایک تعداد بہرحال سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 303 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیدا تو نساء میں ہوئے، مختلف علاقوں کے سفر کیے، اور اس دور میں علم حدیث کے لیے اسفار یا ائمہ کے مختلف سفر کرنا وہ ایک پریکٹس ہے جو ہمیں اس دور میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ واقعتاً ان لوگوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ لوگ علم حدیث کے حصول کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کو مرتب کرنے کے لیے، اس کی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے، اور پھر اس کو اگلی نسلوں تک، بعد والوں تک پہنچانے کے لیے جس درجے کا اہتمام ہمیں 4 صدی ہجری کے ان ائمہ کیا نظر آتا ہے، اس کی شاید ہی کہیں اور مثال ہمیں مل سکے۔ ان ائمہ نے علم حدیث کی تدوین میں، تحفیظ میں، اور اس کے انتقال میں یعنی آگے منتقل کرنے میں غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی مختلف علاقوں کے سفر کیے، اور پھر مصر میں آپ منتقل ہوئے، اور مصر کے اندر ہی آپ رہے۔ 303 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ نے، حافظ ذہبی نے ان کی شان میں جو مختلف ادوار میں یا ان کی علمی مرتبت کے بارے میں مختلف ائمہ نے جو آراء ذکر کی ہیں، وہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل کی ہیں، جن کو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ امام نسائی کی سنن نسائی کی شروع کے حوالے سے ہمیں وہ ذخیرہ نظر نہیں آتا جو ہمیں دیگر کتب کے بارے میں جو سیاست کے اندر شامل ہیں
ان کے بارے میں ذخائر ملتے ہیں شروع کے، اور شارحین نے یعنی بہت زیادہ ان پر کام کیا، اتنا کام ہمیں سنن نسائی کے حوالے سے نظر نہیں آتا۔ بہرحال سنن نسائی کی بھی شروع لکھی گئی ہیں اور اب بھی لکھی جا رہی ہیں، اردو زبان میں بھی اس کی شروع جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ الامعان فی شرح سنن النسائی کے نام سے امام ابو الحسن علی بن عبداللہ نے سنن نسائی کی شرح لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی شرح ہے اور یہ بہت مفصل انداز میں تحریر کی گئی۔ ابن الملقن نے شرح ابن الملقن تحریر کی جو سنن نسائی ہی کی شرح ہے۔ اسی طریقے سے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کی ایک شرح لکھی جو اس کے حاشیے پر شائع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بر صغیر یا سندھ کے ہندوستان کے معروف عالم شیخ ابو الحسن محمد بن عبد الہادی سندھی نے بھی سنن نسائی پر ایک حاشیہ تحریر کیا جس کا تذکرہ کتب احادیث کے اندر ملتا ہے۔ تو سنن نسائی پر اردو زبان میں بھی شروع لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل صاحب نے ایک شرح لکھی سنن نسائی کی جو دستیاب ہے۔ اسی طریقے سے بعض دیگر شروع بھی آپ کو اردو زبان کے حوالے سے لکھی ہوئی لائبریریز کے اندر مل جائیں گی۔ تو سنن نسائی کو سیاہ ستہ میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، گو کہ تھوڑی انداز کے اعتبار سے دیگر کتب کے مقابلے میں پیچیدہ ہے، تھوڑی مشکل ہے، لیکن بہرحال اس کو ائمہ نے کتب سیاہ ستہ کے اندر، کتب اصول ستہ کے اندر، یا جنہیں ہم 6 مستند ذخائر احادیث شمار کرتے ہیں، ان میں اس کتاب کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ سنن نسائی کے بعد جو کتب ستہ کے اندر احادیث کا ذخیرہ موجود ہے وہ سنن ابن ماجہ کے نام سے معروف ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ ذخیرہ جو سنن ابن ماجہ کے نام سے معروف ہے۔ 209 ہجری میں امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ پیدا ہوئی ہے اور 273 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش ایران کے شہر قزوین میں ہوئی، اس لیے انہیں قزوینی بھی کہا جاتا ہے۔ قزوین اس وقت علمی دنیا کا ایک بڑا مرکز تھا اور وہاں پر اہل علم بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بڑے بڑے اساتذہ میسر آئے کہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا اور علم حدیث سیکھا۔ ان میں امام علی بن محمد تنافسی، امام عمرو بن رافع، امام اسماعیل بن ابو سہل قزوینی، ہارون بن موسیٰ، محمد بن ابی خالد، یہ وہ لوگ ہیں جن سے امام ابن ماجہ کو سیکھنے کا موقع ملا۔ ابن خلکان نے ان شہروں کا تذکرہ کیا کہ جن شہروں کی طرف آپ نے رخ کیا اور وہاں سے علم حدیث سیکھا۔ عراق سے، مکہ سے، شام سے، بغداد اور کوفہ سے، مصر سے آپ نے علم حدیث سیکھا۔ اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے آپ سے علم دین سیکھا۔ ابراہیم بن دینار، سلیمان بن یزید، محمد بن علی صفار، جعفر بن ادریس، اسحاق بن محمد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے دین سیکھا، احادیث نبویہ کا فیض پایا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے بارے میں ائمہ نے ان کی علمی شان اور مرتبت کے بارے میں اقوال ذکر کیے جو کتب کے اندر موجود ہیں۔ ابن خلکان نے لکھا کہ آپ کان اماماً فی الحدیث، کہ آپ حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ حافظ ذہبی نے لکھا کہ آپ حافظ تھے، ثقہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ امام ابن ماجہ تفسیر، تاریخ اور حدیث کے بڑے عالم تھے۔ افسوس کہ تفسیر اور تاریخ کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں وہ زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکیں اور آج ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں۔
لیکن علم حدیث کا جو ذخیرہ آپ نے مرتب کیا وہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ طاہر مقدسی وہ پہلے صاحب تھے کہ جنہوں نے سنن ابن ماجہ کو احادیث کے ان ذخائر میں شمار کیا جو مصادر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے بعد عبد الغنی مقدسی نے الکمال کے اندر انہی کی موافقت کرتے ہوئے اس کتاب کو کتب ستہ کے اندر شمار کیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں نے یہ کتاب مرتب کرنے کے بعد ابو زرع رازی کو پیش کی، اور جنہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ کتاب اگر بہت سارے اہل علم کی ایکسیس میں آ جائے گی، ان کی اس تک رسائی ہوگی، تو یقیناً یہ کتاب بہت ساری جوامع سے اور مصنفات سے اہل علم کو مستغنی کر دے گی۔ امام ابن ماجہ کا فقہی مذہب یا فقہی مسلک کیا تھا؟ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ امام احمد بن حنبل کی مسلک کی طرف مائل تھے، لیکن مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ شافعی مذہب کے حامل تھے۔ اسی طریقے سے مختلف اہل علم کے ہاں آراء موجود ہیں ان کے فقہی مذہب یا فقہی مسلک کے بارے میں۔ امام ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے۔ ایک تو حسن ترتیب، اور دوسرا تکرار سے پاک ہونے کی وجہ سے، محفوظ ہونے کی وجہ سے اس کو دیگر کتابوں کے مقابلے میں بہرحال ایک امتیاز حاصل ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کا ایک بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی احادیث نبویہ موجود ہیں جو دیگر کتب ستہ کے اندر، یعنی اس کے علاوہ جو کتب ہیں، کتب خمسہ کے اندر، وہ نادر احادیث ہیں جو اس میں موجود ہیں اور ان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حدیث کے ساتھ ساتھ ابن ماجہ میں سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے مختلف شہروں کی مخصوص روایات کی نشاندہی بھی کی ہے، اور احادیث کے ذیل میں وہ بعض واقعات نقل کرتے ہیں جس سے اس عہد کے مسلمانوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا تعلق رکھتے تھے حدیث نبوی سے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 5 ثلاثی روایات ہیں، اور اس میں 32 کتابیں 1500 ابواب کے تحت 4000 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ بھی ایک اہم ذخیرہ حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ پر اہل علم نے بہت لکھا، اس کی شروح لکھی گئیں، اس پر حواشی لکھے گئے۔ سنن ابن ماجہ کی معروف شرح امام مغلطائی کی شرح سنن ابن ماجہ ہے جو شیخ نے مرتب کی۔ اسی طریقے سے ابن رجب زبیری نے اس کی ایک شرح تحریر کی۔ سراج الدین عمر بن علی نے اس کی ایک شرح مرتب کی۔ الدیباجہ فی شرح سنن ابن ماجہ، شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ دمیری نے اس کی ایک شرح تحریر کی۔ اسی طریقے سے مصباح الزجاجہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے، شرح ہے۔ حاشیہ سنن ابن ماجہ شیخ محمد بن عبد الہادی سندھی کی مرتب کردہ ہے۔ حاشیہ سنن ابن ماجہ مولانا فخر الحسن گنگوہی کا، مفتاح الحاجہ شیخ علوی کی، اور اسی طریقے سے اور بھی شروع ہیں جو موجود ہیں۔ اس پر ایک بڑی عمدہ کتاب جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے، وہ مولانا عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ کی تحریر کردہ کتاب ہے کہ جو امام ابن ماجہ اور علم حدیث کے نام سے مکتبہ البشرا نے کراچی سے شائع کی۔ آپ اسے پڑھیے، اور اس میں بہت ساری معلومات ہیں اس کتاب کے بارے میں، اور پھر علم حدیث کی تحفیظ اور تدوین کے بارے میں بہت عمدہ۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ بڑا جامع ہے، اور حدیث کے طالب علم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس حصے میں سے لازمی گزرے۔ تو انٹرنیٹ پر بھی شاید PDF فارم میں مل جائے، وہاں سے آپ اس کو دیکھیے۔ تو سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کا تعارف، ان کا جائزہ، ان کی خصوصیات، اور ائمہ کے اسالیب اور مناہج، اور پھر ان کتب کی شروع کو آج ہم نے دیکھا۔ مزید مطالعہ کے لیے آپ دیگر کتب کی طرف رجوع کریں جو حدیث کی تاریخ اور تدوین کے حوالے سے دستیاب ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیگر وسائل و ذرائع سے بھی استفادہ کرتے ہوئے علم حدیث کی ان کتب یا ان ذخائر کے بارے میں مزید جانیں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد احادیث کے وہ ذخائر جو
کتب ستہ کے بعد مرتب کیے گئے ان کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔